جو اہم وجہ جو بنی ہے، کل آئی ایم ایف کی شرط آئی نہیں کہ پاکستان کو انہوں نے کہا کہ آپ جس ریٹ پہ افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں، روپی ڈالر پرائٹری، وہ آپ لے کے وہ لگائیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ دوسرے لفظ میں انہوں نے یہ کہا کہ جو آپ کی گرے مارکیٹ ہے وہ ریٹ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا انٹر بینک کا ریٹ وہ ہونا چاہیے. اور وہ کل ریٹ تھا 290. ٹھیک ہے جی. تو وہ، اور ہمارے یہاں تھا انٹر بینک 260. تو آج اور کل کے دن میں تقریباً 15-16 روپے کا اضافہ ہو گیا انٹر بینک کے اندر. ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے وہ شرط پوری کی ہے ان کی، جیسے اور دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ. تو ایک تو مین وجہ تو یہ ہے بڑھنے کی. باقی جو اس کی جو چھوٹی وجوہات ہیں، وہ آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام لیٹ ہونا، آپ کی ہماری ملک کی ریٹنگ کم ہونا، موڈیز نے جو کم کی ہے، فورن ایکسچینج ریزرو کم ہونا، یہ بھی وجوہات ہیں ڈالر کا ریٹ تیزی سے بڑھنے کی. اصل بات یہ ہے کہ حکومت کو اپنی پالیسیز کو ٹھیک کرنا ہے. دیکھیے، خاص طور پہ جو ہماری افغانستان اور ایران ٹریڈ پالیسی اور جو امیگریشن پالیسی ہے، وہ بڑی خطرناک ہے اس وقت. اس سے کرنسی اسمگل ہوتی ہے، اور جو گڈز ہیں وہ وہاں سے افغانستان اور ایران سے یہاں آتے ہیں، جس سے ہمارا فورن ایکسچینج بھی ضائع ہوتا ہے، اور ہمارا ریونیو بھی ضائع ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں امپلائمنٹ بھی ختم ہو رہی ہے، اور ہماری فیکٹریز بھی بند ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے پچھلے دنوں جو سری لنکا والی غلطی کی کہ فورن ایکسچینج کے اوپر سختیاں کی، اس کے سیل پرچیز کے اوپر، اس کی وجہ سے جو ہماری ریمیٹنسز تھیں وہ چلی گئی حوالہ مارکیٹ میں، کیونکہ انٹر بینک اور حوالے کے مارکیٹ کے ریٹ میں بہت فرق تھا. اور جو ہماری ایکسپورٹ تھی اس کی پیمنٹس بھی کافی حد تک ادھر چلی گئی. نمبر 2. نمبر 3، حکومت نے ایک اور بات امپورٹرز کی کہا کہ آپ اپنے ڈالرز کا خود ارینجمنٹ کریں، اپنی ایل سیز کا، اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کا. تو انہوں نے وہ یہ تو کہہ دیا کہ آپ خود ارینج کریں، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ کہاں سے کریں. حالانکہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ ایکسچینج کمپنیز سے لے کے اپنی ریکوائرمنٹ پوری کر لیں. وہ ان کو الاؤ نہیں کیا ایکسچینج کمپنیز کو کہ وہ ان کو دے سکیں یا وہ ایکسچینج کمپنیز سے لے سکیں. تو انہوں نے یہ کیا لوگوں نے کہ گرے مارکیٹ سے ڈالر لینا شروع کر دیے. تو ایک نئی مارکیٹ وجود میں آ گئی، گرے مارکیٹ. اور ہمارے ان اقدامات کی وجہ سے وہ خوب پھلی پھولی. اور یا پھر انہوں نے حوالہ مارکیٹ سے لینا شروع کر دیا. جیسا کہ کل جب انٹر بینک 260 تھا تو حوالے کی مارکیٹ 300 روپے تھی. تو ہم نے ایک از خود اپنے انجانے میں ایک نئی مارکیٹ ڈیولپ کر دی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، اور وہ خوب تگڑی ہو گئی. تو ہم کو اپنی پالیسیز ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم کو اپنا ٹیکس بیس بڑھانے کی ضرورت ہے، ٹیکس ریٹ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم کو اپنے، دیکھیے میں یہ کہوں گا ہمارے پاکستان کے فائنینشیل کریڈینشلز اچھے ہیں. ہم $60 بلین کماتے ہیں سالانہ، اور $60 بلین ہم خرچ کرتے ہیں امپورٹ کی شکل میں. تو اگر ہم اپنے امپورٹ کو $15 بلین کم کر لیں تو ہم کو مزید قرضے لینے نہ پڑے، بلکہ ہم اپنے پچھلے قرضوں کی ادائیگی شروع کر دیں گے. نمبر 1. نمبر 2، ابھی ایک انٹرنیشنل رپورٹ آئی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی ایلیٹ کلاس کو $15 بلین کی سبسڈیز دیتا ہے، وہ بند کرنی پڑیں گی. تیسرا، جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے جو ہماری جی ڈی پی کا 22% پہ جا چکا ہے، وہ ان اٹینڈڈ پڑا ہوا ہے، اس کو ہم ٹیکس نہیں لگا رہے، اس کو ہمیں ٹیکس لگانا پڑے گا. اور جو گورنمنٹ کے جو دوسرے اخراجات ہیں وہ ہمیں کم کرنے پڑیں گے. اگر ہم یہ 3-4 کام کر لیں تو ان کے ریزلٹس مہینوں میں آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں جناب، اگر آئی ایم ایف سے ہم کو پیسے نہیں ملتے
کیونکہ IMF کی قسط تو چھوٹی ہے لیکن وہ ایک گیٹ وے ہے، کمرشل گیٹ وے ہے فائنینشیل ایوینیو میں داخل ہونے کا. یعنی کہ ہمارے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں، جو ہمارے ڈونرز کنٹریز ہیں، اور جو ہمارے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈز ہیں، انہوں نے ٹیگ کر دیا ہے IMF اگریمنٹ کے ساتھ. اگر وہ ہم کو نہیں ملتا تو پھر تو ہمارے حالات اور خراب ہو جائیں گے، اللہ نہ کرے. اگر IMF کی قسط آ جاتی ہے اور دیگر چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو اس کو 260 کے رینج میں انشاءاللہ آ جانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک تجویز یہ بھی ہے کہ ایکسچینج کمپنیز کو اور اوورسیز پاکستانی کو آپ کو ایکسپورٹ انڈسٹری کا درجہ دینا پڑے گا. کیونکہ ایکسپورٹر کو ہم نے جو 30 سے 35% ہم انسینٹیوز دیتے ہیں اور ریبیٹس دیتے ہیں، اس کے باوجود ان کی کارکردگی کوئی اچھی نہیں ہے. پچھلے 30 سال میں وہ 30 بلین 28 بلین ڈالر پہ کھڑے ہیں، جبکہ ایکسچینج کمپنیز اینڈ اوورسیز پاکستانی وداؤٹ اینی انسینٹیو اینڈ ریبیٹ وہ 30 بلین ڈالر لے کے آ رہے ہیں. اگر آپ ان کو ایکسپورٹ انڈسٹری کا درجہ دیں اور انہیں 5-10% ریبیٹ دے دیں تو یہ 30 بلین کی جگہ 60 بلین ہو جائے گا. مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.